آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج پھر ہم یسوع کے پہاڑی واز میں سے سیکھیں گے۔ ہم پڑھیں گے متی کی انجیل باب 7 پہلی 6 آیات ہم پڑھیں گے۔ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو کیوں کر اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ آئے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندے اور پلٹ کر تم کو پھاڑے۔ آج ہم سیکھیں گے عیب جوئی کے تعلق سے۔ عیب نقص، خرابی، روگ، گناہ، غلطی، قصور کے معنی دیتا ہے، جو ڈھونڈنا۔ یسوع کہہ رہا ہے کہ عیب جوئی نہ کرو، دوسروں کی زندگیوں میں عیب نہ ڈھونڈو، اور یسوع نے کہا عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ یہ ایسے ہے جیسے محاورہ، جیسے ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جتنے بھی محاورے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، اور یہ بھی جبکہ کلام تو سارا ہی سچائی پہ مبنی ہے، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اسی طرح عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ پھر یسوع نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ اب یسوع اپنے شاگردوں سے اس پہاڑ پر جو ہجوم ہے ان سے مخاطب ہے، اور یسوع تم کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ سیکنڈ پرسن جو حاضر ہے، جن سے یسوع مخاطب ہے، ان سے براہ راست کہہ رہا ہے مخاطب ہو کر کہ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، یا اگر تم عیب جوئی کرتے ہو تو تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ یسوع نے یہ جو بات کہی ہے یہ اس تناظر میں کہی کیونکہ اس دور کے جو استاد تھے وہ یہ اپنا حق سمجھتے، لوگوں پر نکتہ چینی کرنا، لوگوں کی بے عزتی کہہ لیں کر دیتے تھے، اور کیونکہ وہ سمجھتے کہ انہیں شریعت کا پتہ نہیں یا انہیں حقیر بھی سمجھتے۔ ایک تمثیل سے جو اس دور کے استاد فقی فریسی تھے ان کی سوچ کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یسوع نے لوکا 18 باب میں ایک تمثیل کہی کہ جو فریسی جب دعا کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اس مسئول لینے کی والے کی مانند نہیں ہوں، زناکار، بے انصاف اور ظالم، کتنے بڑے بڑے الزام لگاتا ہے۔ اور اسی طرح جو فریسی تھے وہ سوچ رکھتے تھے، جبکہ یسوع کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہیں تیار کر رہا ہوں اور تم نئی تعلیم پا رہے ہو۔ یہ بھی تعلیم فرق تعلیم ہے، سخت تعلیم ہے، لیکن تم نے عیب جوئی کرنے والے نہیں بننا۔ اگر تم عیب جوئی کرنے والے ہو تو جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے؟ اس سے پہلے یسوع نے ایک اور تمثیل کہی متی کے انجیل 18 باب میں۔ یسوع نے کہا اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو خلوت میں جا، اس سے بات چیت کر، اس سے سب کے سامنے اس کے گناہ کو
واضح نہیں کرنا اور علیحدگی میں جا کر اس سے بات کرنی ہے، اور اگر وہ اقرار کرے، اس سے تسلیم کرے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر تو دو آدمیوں کو لے اور ان کے سامنے بات کر، تاکہ وہ گواہی رہے کہ فلاں موقع پر اس سے زیادتی ہوئی اور اس موقع پر اس نے بات بھی کی لیکن اس شخص نے اقرار نہیں کیا، اور وہ پھر بھی نہ مانے تو کلیسیا سے بات کر، اور اگر وہ پھر بھی نہ لحاظ کرے تو اسے غیر قوم والوں کے برابر جان کہ یہ خدا کو نہ ماننے والا ہے، نہ اس کی زندگی کی میں خدا کا ڈر خوف ہے، یہ ایماندار شخص نہیں ہے، یہ نامی مسیحی ہے، تو نے اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، تو نے اس سے تعلق رشتہ نہیں رکھنا۔ پھر اگر کلیسیا میں یا خاندان میں کوئی مسئلہ ہو تو ہر جگہ پہ ہمیں خاموش نہیں رہنا، کبھی کبھی بولنا ہے، کھڑے ہونا ہے، فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم ہر جگہ پہ درگزر کریں، چپ رہیں، تو کلیسیا میں بھی ایسے مسائل، خاندان میں بھی ایسے مسائل ہو سکتے ہیں کہ خاندان بھی قائم نہ رہے اور کلیسیا بھی قائم نہ رہے۔ تو جہاں پر کھڑے ہونا ہے، بات کرنی ہے، تو ہم نے ضرور بات کرنی ہے۔ اس موقع پر اگر آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ بات کریں گے تو لوگ آپ کو اچھا کہیں گے، لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ نے یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیڑے نکالتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، تو یہ بری عادت ہے۔ جیسے بعض لوگ چھوٹی چھوٹی یہ بیٹھتا کیسے ہے، یہ اٹھتا کیسے ہے، یہ اس کا یہ بال کیسے بناتا ہے، یہ کپڑے کیسے پہنتا ہے، اس نے جوتی کیسی پہنی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی لوگ نشانہ بناتے ہیں۔ ایسی عادت نہیں بنانی، بلکہ یا عیب جوئی کرنی نہیں، یا اگر ضروری سمجھے، بہت ضروری، تو پھر ہم کر سکتے ہیں، نہیں تو یسوع نے یہ ہمیں حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم نے عیب جوئی نہیں کرنی۔ اور آگے یسوع نے کہا، تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا، اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو کیوں کر اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں۔ آئے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے شتیر تو نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ تو جو تنکا ہوتا ہے، ہاتھ پر وہ پھونک مارے اڑ جاتا ہے، کسی کی آنکھ میں ہو نظر نہیں آتا، غور کرنے سے نظر آئے گا، اگر آنکھ وہ بند کر لے تو بھی وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو تنکا ہوتا ہے کسی کی برائی جس کا ہمیں علم ہے، وہ ایک برائی ہے، جبکہ اس کے دل میں اور پتہ نہیں کتنی برائیاں ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں اپنے دل کی حالت کا پتہ ہے، ہمیں اپنے دل کی برائیوں کا، کمزوریوں کا، غلطیوں کا پتہ ہے۔ تو یسوع کی تعلیم ہمیں موقع دیتی ہے، سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، اس شتیر کو پہچاننا ہے۔ تنکے سے بڑا ڈنڈا، ڈنڈے سے بڑے پلے، تختے اور بالے اور کڑیاں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا جو لکڑی کا حصہ ہو اسے شتیر کہا جاتا ہے، جسے ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا، اور اگر بے پرواہی کرے کسی پہ گر جائے شدید زخمی ہو سکتا ہے یا کوئی مر بھی سکتا ہے۔ تو جو شتیر ہے اسے ہم اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں، ان عیبوں غلطیوں کو، یا کسی کی زندگی میں وہ روحانی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر عملی طور پر کسی کی زندگی میں ہو تو وہ کتنا عجیب لگے گا، عجیب ہی نہیں بلکہ ہیبت ناک لگے گا۔ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے،
آپ دیکھ کر کھڑے نہیں رہ سکتے اگر کسی کی آنکھ سے شتیر نکلا ہو تو، لیکن آپ اسے ایمان کی آنکھوں سے، ایک ایماندار شخص اپنی زندگی میں بھی اور دوسرے کی زندگی میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ یسوع کی تعلیم ہے جو ہمیں موقع دیتی ہے، سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں سے ان تنکوں کو دیکھنا ہے، انہیں نکالنا ہے، اس شتیر کو محسوس کرنا ہے۔ اور جب ہم ایسا سوچیں گے تو خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر دے گا اور ہم تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر لوگ بھی کہیں گے کہ یہ پہلے جیسا شخص نہیں رہا، اس نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، یہ ایماندار بن گیا ہے۔ اور خدا کرے کہ ہم عیب جوئی کرنے والے نہ رہیں، بلکہ ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے والے بن جائیں۔ اور جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں، جب تک وہ کسی کے ساتھ برائی نہ کر لیں، کسی کی برائی سن نہ لیں، انہیں سکون نہیں ملتا۔ اور اگر آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں، ان کی زندگی میں بے چینی رہتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کو گرانے میں، دوسروں پر الزام لگانے پہ، گناہ میں دیکھنے میں خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے نہیں بننا، بلکہ ہم نے دوسروں کو اٹھانا ہے، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اور پھر یسوع نے کیا کہا؟ کیونکہ یسوع پہاڑ پر، اس پہاڑی واز پر کافی کچھ سکھا چکا ہے، اور یسوع کو پتا ہے کہ یہ سیکھنے کی جستجو رکھتے ہیں، بعد میں یہ سکھائیں گے بھی۔ تو یسوع اب کہہ رہا ہے کہ پاک چیز کتوں کو نہ دو، اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو۔ جو کتے سور ہے، انہیں شریعت کے مطابق ناپاک سمجھا جاتا، کیونکہ جو کتا ہے ویسے تو یہ وفادار جانور ہے، لیکن اس کی جو بری عادت ہے وہ کیا کرتا ہے اور بعد میں اسے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سور اگر صاف ستھرا بھی ہو تو اس کی جو بری عادت ہے، کیچڑ ہو تو وہ اس میں بیٹھنا لیٹنا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ گندگی پسند کرتا ہے۔ تو یسوع کہہ رہا ہے یہ جو کلام ہے یہ پاک کلام ہے، یہ ہر چیز سے معتبر ہے، اور یہ جو اس قدر قیمتی ہے کہ یہ سونے سے بھی قیمتی ہے۔ ان موتیوں کو آپ بے قدر لوگوں کے آگے نہ سنائیں، ان میں منادی نہ کریں، بلکہ ان لوگوں میں کریں جو اس کی قدر کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو جیسے لوگ سگریٹ پیتے ہیں نا، بعد میں اسے پھینک دیتے ہیں اور اس بچے ہوئے حصے کو یا فلٹر کو ایسے کر کے مسلتے ہیں پاؤں کے نیچے، اسی طرح اس کلام کی بھی بے قدری ہوتی ہے۔ اگر آپ بے پرواہی کرتے ہیں اور بے قدر لوگوں میں منادی کرتے ہیں، اور اگر آپ سناتے جاتے ہیں، تو پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ کو جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ایسا ہم نے نہیں کرنا، ایسی بے پرواہی نہیں کرنی۔ خدا کرے کہ ہم عیب جوئی کرنے والے نہ بنیں۔ اور یسوع نے کہا متی کی انجیل باب 12:36 آیت میں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے ان کا عدالت کے دن وہ حساب دیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں نے تو اس نے یہ گناہ کیا، برائی کی، تو وہ اسی کا ذکر کیا نا کسی کے ساتھ، تو آپ اس کا کیوں ذکر کریں؟ آپ اس سے دل آزاری نہیں ہوئی، اس کے دل کو ٹھیس نہیں لگی، ٹھوکر کا باعث نہیں بنے آپ کسی کے لیے؟ نہیں، آپ نے کسی کے لیے بننا ہے تو آپ نے حوصلہ افزائی کرنی، کسی کی صلاح کاری کرنی ہے، کسی کو اٹھانا ہے، کسی کو گناہ سے نکالنا ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم نہ نکمی بات کریں، نہ کسی کے پہ تہمت لگائیں، نہ کسی کی عیب جوئی کریں، کیونکہ یہ بھی لکھا ہے جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ خدا کرے کہ ہم دوسروں کی فکر کریں، دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں اور عیب جوئی نہ کریں، تاکہ ہماری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔